کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا. اس نے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے. آپ نے فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یہ مزاج ہے لوگوں کا کہ وہ کسی ٹوکنے والے کا انکار کرنے کے لیے عذر پیش کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. یہ انکار کی بڑی خوبصورت شکل ہے کہ آدمی عذر کر دے تو سامنے والا بیچارہ معذرت کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، معاف کیجیے گا. ہاں، بجائے اس کے کہ ندامت اس کے اندر پیدا ہو، اس کو ٹوکا جا رہا ہے. وہاں خاصا فرماتے تھے کہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھا کرو اور اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھو. جی ہاں، یہ صحابہ کرام خلفاء راشدین کا معمول تھا کہ وہ ٹوکنے والے رکھتے تھے اپنے اوپر، اور بعض مرتبہ غلط کام میں تکلف کرتے تھے تاکہ ٹوکنے والے ہوں تو کھڑے ہو جائیں. جی ہاں، ٹوکنے والے ہوں تو کھڑے ہو جائیں ٹوکنے والے. ہاں جی ہاں، یہ کہ اخلاص کی بات تھی. کیونکہ جو مخلص آدمی ہوگا وہ تنقید پسند کرے گا اور ریاکار تعریف پسند کرے گا. ریاکار تعریف کو پسند کرے گا، ریاکار تعریف کو پسند کرے گا اور مخلص تنقید کو پسند کرے گا. فرمایا کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسا کسی کو گڑھے میں گرنے سے روکنے والا، کہ اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں ٹوک دیا. کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسے کسی کو گڑھے میں گرنے سے روکنے والا، کہ اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھو. چنانچہ جب کسی کو ٹوکا جاتا ہے کسی غلط بات پر تو بجائے ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھنے کے وہ ٹوکنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور عجیب بات بتاؤں کہ ٹوکنے والا دشمن کب لگتا ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رہے سب کے کہ ٹوکنے والا دشمن کب لگتا ہے. جو کہیں کہ کسی کا ٹوکنا آدمی کو برا جب لگتا ہے جب اس ٹوکنے والے کا ارادہ غلط کرنے والے کی تذلیل کا ہوتا ہے. جب ٹوکنے والے کا ارادہ غلط کرنے والے کی تذلیل کا ارادہ ہوتا ہے تو ٹوکنے والوں کو برا لگتا ہے. آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ ایک آدمی کسی کو کسی کام سے ٹوک دیتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا جا کر منہ چوم لیا جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے کہ آپ نے اللہ جزائے خیر دے، ایک غلط بات سے آپ نے ٹوک دیا. اور بعض مرتبہ اسی بات کو کوئی دوسرا آدمی ٹوکتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لیا جائے کہ اس نے مجھے کیوں ٹوکا ہے، کیا وجہ ہے، حالانکہ دونوں ٹوکنے والے. اور فرق یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ جس ٹوکنے والے کا ارادہ فساد کا ہوگا اس کے ٹوکنے سے فساد پیدا ہوگا، اور جس ٹوکنے والے کا ارادہ اصلاح کا ہوگا اس کے ٹوکنے سے تربیت ہوگی. عمر رضی اللہ تعالی نے شراب پینے والے کو گھر میں جا کر پکڑا لیکن کسی ذکر نہیں کیا. اس نے شراب چھوڑ دی، اس کو توبہ ہو گئی. کیونکہ کہ جو ٹوکنے والے غلط کرنے والے کی تذلیل چاہتے ہیں اور غلط کرنے والے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا اصلاح کرنے والے فساد کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. پکی بات ہے. مصلح مفسد میں فرق یہ ہے، مصلح وہ ہوگا جو غلط کرنے والے سے براہ راست تنہائی میں جا کر کہے گا، اور مفسد وہ ہوگا جو کسی کی غلطی کو دیکھ کر دوسرے جا کر خبر کرے گا. یہ دونوں کا فرق یہ ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. قرآن نے کہا کہ اللہ جانتے ہیں مفسد کون ہے، مصلح کون ہے. جی ہاں، مصلح کا مفسد کا دونوں کا فرق بتایا کہ مصلح وہ ہیں جو کسی کے منکر کو دیکھ کر اس کے علاوہ کسی سے نہیں کہیں گے اور اس سے بھی تنہائی میں جا کر ٹوکیں گے، اور مفسد وہ ہوگا
جو غلط کرنے والے کو تو شاید نہ ٹوکے، لیکن جا کے لوگوں میں اعلان ضرور کرے گا کہ فلاں آدمی نے یہ کیا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی تذلیل کا یا اس کی بدنامی کا ارادہ کر لیتا ہے تو خدا کی قسم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے وہ شخص، اور 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اگرچہ یہ اس کے الزام دینے میں سچا کیوں نہ ہو۔ یہ تو واضح بات ہے، ایک مرتبہ کی زنا کی خبر کسی کو کرنے والا 36 مرتبہ خود زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ قرآن بھرے ہوئے ہیں اس سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے اصلاح ہو جائے گی، نہیں، یہ اصلاح کا راستہ نہیں، فساد کا راستہ ہے، کیونکہ تجسس کرنا حرام ہے، کسی مسلمان کے عیب جوئی کرنا حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر تم مسلمان کے عیب تلاش کرو گے ان میں فساد پیدا کرو گے، یہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے۔ اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ تم منکر کرنے والے کے منکر کا کسی سے ذکر مت کرو اگر اس کی اصلاح چاہتے ہو، اور اگر تم اس کا ذکر کہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک مسلمان کی آبروریزی چاہتے ہو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے اس پر، فرماتے تھے کہ 1 روپیہ سود کا وہ جو 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، فرمایا دائیں سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کا ہاتھ درست ہے۔ اس نے کہا میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے فوراً بددعا دی، روایت میں ہے، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا، کبھی اس کے منہ کی طرف نہ اٹھ سکا۔ معلوم ہوا کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت کا بھی انکار کبر کی وجہ سے کرے گا تو دایاں ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، کتنے احکام ایسے ہیں جن کا ہم انکار کر دیتے ہیں، یہ چھوٹا عذر کر دیتے ہیں، اس سے امت کی کتنی صلاحیتیں ضائع ہو چکی ہوں گی۔ اگر صرف ایک کھانا کھانے کی سنت، اس پر آدمی یہ کہہ دے کہ میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں، ہر کام میں اتباع سنت کو لازم پکڑیں، اتباع سنت کو لازم پکڑیں۔ اور میرے دوستو عزیزو، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مددوں کے نزول کے اسباب پکڑیں۔ اللہ کے مدد کے نزول کے اسباب کیا ہے؟ میں سب سے بنیادی سبب اجتماعیت ہے۔ سب سے بنیادی سبب وہ آپس کی اجتماعیت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور آپ کے طریقے اپنانے پڑیں گے۔ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ سارا مال بھی خرچ کر دیا جائے تو دل جڑیں گے نہیں جب تک اجتماعیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور آپ کا اسلوب اور آپ کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ساتھیوں کے لیے نرم ہوا کریں۔ یہ ہے سب سے بڑی رحمت، اس لیے کہ اصول جو ہیں وہ اصول ڈرنے کے لیے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ کوئی آدمی اصول کے لڑے تو اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے کہ ہم تو اصول کے لڑ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جس سے کہ دعا کر دیجیے گا میرے کامیابی کے لیے، میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں۔
الیکشن تو میں کیوں، کیا ضرورت ہے الیکشن کی؟ کیا کہتے تو مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خدمت کا ارادہ ہے اور مسلمانوں کی بہت سے مسائل ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارا ارادہ پہلے لڑنے کا ہے تو تمہیں سے اللہ اصلاح کا کام کس سے لے لیں گے؟ ارادہ لڑنے کا ہے. اور آپ ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں الیکشن کے لیے لڑنے کا ہی لوگ استعمال ہوتا ہے. الیکشن لڑنے کا. جی ہاں، حضرت فرمایا کہ تمہارا ارادہ پہلے لڑنے کا ہے تو اس لڑائی سے اصلاح کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اصلاح کے لیے لڑنا، اصلاح کے لیے تفریق پیدا کرنا، اس کا اسلام میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہاں، کبھی نہیں. یہ سب سے بڑی بدعت ہے یہ کہ آدمی اصلاح کے لیے لڑائی کرے گا نا. اصلاح کے لیے لڑنا نہیں ہے اور اصول کے لیے جھگڑنا نہیں ہے. اصول پر تو لایا جاتا ہے، اصول پر لایا جاتا ہے. کیسے کہ اصول پر لایا جاتا ہے اکرام کے ذریعے، اصول پر لایا جاتا ہے افہام و تفہیم کے ذریعے. ہاں، اور اگر نہ ہو تو پھر بہت آسان بات ہے کہ آدمی تنہائی میں دعائیں مانگے اللہ سے کہ اللہ جو تیرے نزدیک صحیح ہے اس کو کر دے، جو غلط ہے اس کو ختم کر دے. اور حدیث میں فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. ایمان کا سب سے، جی ہاں، وذالک اضعف الایمان روایت میں ہے کہ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے کہ آدمی اگر زبان نہیں کھول سکتا اور ہاتھ سے کو نہیں بدل سکتا تو اس کو دل سے بدلے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ کہ اپنے دل کی قوت کا استعمال کرے اس منکر کو بدلنے کے لیے. اگر اس کو منکر سمجھتا ہے لڑنے کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں ہے. لڑنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے. ظاہر بات ہے مسجد میں پیشاب کرنا عقلاً شرعاً ہر اعتبار سے غلط ہے. فرمایا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو. اس کے پیشاب میں رکاوٹ نہ پیدا کرو، پیشاب کرنے دو اس کو. کیوں کہ اسے پیشاب روکنے کی تکلیف ہوگی کہ مسجد ناپاک ہو رہی ہے، کہ مسجد ناپاک ہو رہی. یہاں سے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو، اور مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے. آپ نے بلا کر سمجھایا اور ایک ڈول پانی کا وہاں بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی. اس نے آپ کے طریقہ تعلیم کا اعلان کیا صحابہ میں، اس جگہ اعلان کیا اپنی قوم میں کہ ایسے سکھلانے والے ہیں، ما ضربنی ما قہرنی ما نہرنی، کہ نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے جھڑکا، مجھے بتلایا کہ مسجد تو ذکر و عبادت تلاوت عمل کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا. تو میں نے عرض کیا کہ اصول کے لیے جھگڑنے سے جو دوریاں پیدا ہوں گی اس کا نقصان ان بے اصولیوں سے کہیں زیادہ ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہاں ہوں گی بے اصولیاں، کیونکہ یہ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، ہوں گی غلطیاں. غلطیاں ہوں گی تو کیا کریں کہ جب ان سے غلطیاں ہوں تو ان کی قربانیاں یاد کرو، ان کی قربانیاں یاد کرو، غلطی کرنے والوں کی قربانیاں یاد کرو. ہمیں سیرت میں یہ ملتا ہے جس سے جو غلطی ہوتی تھی اس کی قربانی یاد کی جاتی تھی. نعیمان ایسے مذاقی تھے کہ وہ مذاق میں بڑا سے بڑا نقصان کر دیا کرتے تھے. حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا. نعیمان نے ایسی حرکت کی جس سے حضرت عثمان کا سر پھٹ گیا. تو پوچھا گیا کہ نعیمان سے بدلہ لیں؟ فرمایا نہیں، نعیمان سے بدلہ مت لینا کیونکہ وہ بدری صحابی ہیں. نعیمان سے بدلہ مت لینا کیونکہ بدری صحابی ہیں. حضرت حاطب کا خط مکے والوں کے نام،
فرمایا کہ نہیں عمر اسے قتل مت کرو، یہ منافق نہیں ہے، اسے قتل مت کرو. یعنی میں اسے قتل کر دیتا ہوں نا، آپ کا راز فاش کیا ہے، مشرکین پر کوشش کی، اگرچہ وہ خط آدھے راستے سے واپس آ گیا، بچ گیا، نہیں جا سکا مشرکین تک، لیکن کوشش کی انہوں نے. تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد حق ہے، آپ کا تو کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں، تو مجھے میرا یقین ہے. میں نے مشرکین کو آپ کے حملے کی خبر اس لیے کرنی چاہی تھی تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں، وہاں میرے بچوں کا کوئی اور وہاں رشتہ دار نہیں ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرے، آپ حملہ کرنے والے ہیں. دیکھو تو صحیح، اتنی بڑی مخبری کرنے والے کے عذر کو قبول کر لیا، یہ بہت عجیب بات ہے. اور لوگ عذر قبول نہیں کرتے کہ نہیں اس کا عذر قبول مت کرو، کیا نہیں قبول کرتے؟ عذر قبول نہیں کرتے کہ جو عذر قبول نہیں کرے گا وہ ساتھیوں کو ضائع کر دے گا. عذر قبول کرو، بہت عام بات ہے. عذر قبول کرو، لازم ہے کہ ایک آدمی عذر کر رہا ہے قبول کرو. آپ اندازہ کریں کہ وہ کافر جو بھاگ رہا ہے بچ کر تلوار سے، اور صحابی اس کا پیچھا کریں، اور جب وہ دیکھے تلوار سر پر آ گئی، وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس وقت ہر طرف سے اس بات کا تقاضا ہے کہ اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. خدا کی قسم واجب ہے کہ اس کا کلمہ قبول کیا جائے، اس کا کلمہ قبول کیا جائے. جی ہاں دیکھو، حالانکہ سارے ثبوت اور قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت اس نے تلوار کے لیے کلمہ پڑھا ہے. صحابی نے قتل کر دیا. سوچو تو صحیح، یعنی عذر کے قبول کرنے میں کتنی وسعت ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی سے قبول کریں، پیش کرے، قبول کرو. یہ کیا کہنا ہے جی ہمیں کیا معلوم آپ سچ بول رہے ہیں. عذر قبول کر رہا ہے، وہ پیش کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم. آپ زبان سے پڑھ رہے، کلمہ دل سے پڑھ رہے. جی ہاں، عذر کے قبول کرنے میں کتنی وسعت کہ تلوار سر پر ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے قتل کر دیا. آپ کے پاس مقدمہ پہنچا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا. آپ نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا، ان صحابی کے اندر ندامت اور ملامت پیدا کرنے کے لیے اتنا دہرایا اس کو کہ وہ صحابی کہتے ہیں، روایت میں ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا، تاکہ میں اس کے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت میں جاتا. جس کے کلمے کو جس کا کلمے پڑھنے کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے، اب اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہی ہے. روایت میں کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا. تو میں نے عرض کیا کہ غلطی ہوں گی لوگوں سے، لیکن کسی کے حضور کو قبول نہ کرنا یہ نہیں کہ لوگ عذاب قبول کرو اور اکرام کرو، حد درجہ اکرام کرو، اور اپنی بات سمجھاؤ لوگوں کو. اپنی بات سمجھاؤ لوگوں کو. کسی کو بھی اجنبیت کی اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اس لیے کہ کسی ایک مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ یہ بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے. جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے انتظار کیا عرفات سے چلنے میں اور تاخیر ہوئی، اور صحابہ نے کہا یہ کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، کس کا انتظار ہے؟ اسامہ کا انتظار کر رہے تھے. حضرت اسامہ تشریف لائے، فرمایا اسامہ آگے ہیں، چلو. اہل یمن نے کہا کہ ان کے انتظار میں ہمیں روکا گیا، ان کے انتظار میں ہمیں روکا گیا، اس کے انتظار میں. حالانکہ آپ جانتے ہیں اجنبی ہیں، کالے ہیں، بد شکل ہیں، چھوٹے ہیں، اس کے انتظار میں روکا گیا ہمیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں احتجاج جو آیا،
اس میں سب سے پہلے مرتد ہونے والے اہل یمن تھے. پوچھا گیا اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ بتایا گیا کہ اہل یمن ہی تھے جنہوں نے اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھا تھا. اس لیے فرمایا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو. کس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، کس کی تنہا اللہ کے ساتھ کیسی، ہم نہیں جانتے. کسی کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس کا اللہ کے درمیان کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، کس کی کیسی عبادت ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم سب کا اکرام کریں.